वक्त के बाद कहेंगे आपको खुशामदीद। आसिफ अली जरदारी से आज बिलावल हाउस कराची में MQM और ANP के वफ्द ने मुलाकात की और सदर की जानिब से यकीन दहानी कराई है कि बल्दियाती निज़ाम के एक्ट को एक माह में हतमी शक्ल दे के बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। इसी पर मजीद बात करते सीनियर तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब से। मुजाहिद बरेलवी साहब, न्यूज़ राइट 9 में खुशामदीद। क्या आप समझते हैं कि सदर ने जो यकीन दहानी कराई है कि बल्दियाती एक्ट को एक माह में हतमी शक्ल दे के इंतखाबात से पहले बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएंगे, क्या ऐसा मुमकिन है? शाम देखिए, पहली बार ये मौक़िफ़ आया है और इससे पहले भी हुकूमत ये कहती रही है, सदर आसिफ अली ज़रदारी, कि वो लोकल बॉडीज़ यानी बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। लेकिन अब ये मेरी समझ से बालातर है कि आपको इल्म है कि कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन के मुकाबले में लोकल बॉडीज़ बल्दियाती इलेक्शन ज़्यादा मुश्किल संगीन होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी टाउन लेवल पर, गाँव लेवल पर, शहर लेवल पर बड़ा कन्फ्रंटेशन का माहौल होता है। और अभी भी आपने देखा होगा कि आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा है कि एक माह में इसको एक्ट की शक्ल दी जाएगी। फिर लोकल बॉडीज़ यानी शहरी हुकूमत अब कोई फेडरल मसला नहीं है बल्कि प्रोविंशियल मसला है, और इस सिलसिले में हर सूबाई हुकूमत को अपने तौर पर यह तय करना है कि कब इलेक्शन कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या इस पोजीशन में है? रोज़ आप धमाके देख रहे हैं कि वो इलेक्शन करा सकें। सिंध की हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है। बलूचिस्तान का आपको इल्म है कि वहाँ पर कम से कम 12 डिस्ट्रिक्ट में शदीद महादारी की कैफियत है। पंजाब गवर्नमेंट ने कई बार ये कहा लेकिन वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो पहले तो ये है कि अगर ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो ये सूबाई हुकूमतों को कई माह पहले कह दिया गया था कि आप इलेक्शन की तैयारियाँ करें। अब सिर्फ सदर आसिफ अली ज़रदारी के एहतशाम एक बयान से तो और मुलाकात से तो इलेक्शन नहीं मुमकिन हो सकेंगे ना। मुजाहिद साहब, दूसरी जानिब दोनों इत्तेहादी जमातों ने टारगेट किलिंग पर भी बात की, जो उनके कारकुनान को कराची में कत्ल किया गया। इस पर भी सदर ने हिदायत दी हैं और इससे पहले भी सदर हस्बे रिवायत हिदायत ही देते रहे हैं। वज़ीर आला इस मसले को देखें, क्या आप समझते हैं वज़ीर आला एक बार फिर ये मसला देख सकते हैं? अभी तक तो वो कुछ नहीं कर सके। एक में थोड़ा सा अगर एक बात रह गई है एहतशाम, मैं इस टारगेट किलिंग पे भी आ जाऊँगा। एक और बात है कि ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या बात के लिए तैयार हैं? क्योंकि वो तो तवातुर से कह रहे हैं कि हमें आम इंतखाबात की तैयारियां कर रही हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये मैंने सोचा कि ज़रा से ये बात रह गई तो ये भी कर दूं। अब जहाँ तक आपका ताल्लुक़ ये जो टारगेट किलिंग और तखरीब कारी के हवाले से है, जनाब सब लोग आके बैठ गए, बार बार यकीन दहानी कराते रहे। हमारे वज़ीर दाखिला साहब अपने को बड़ा ट्रबल शूटर कहते हैं, आते हैं एयरपोर्ट पर कहते हैं आ गया और ख़त्म हो जाएगी 24-48 घंटों में, फिर चले जाते हैं। अब ये इल्म नहीं कि वो क्या वजह है कि मलिक साहब के अगर आते ही 24 या 48 घंटे के लिए ये रुक सकती है टारगेट किलिंग, ये तकरीब कारी है, दहशत गर्दी, तो उन्हें ये चाहिए कि वो मुस्तकिल यहाँ पड़ाव और क़याम कर दें ताकि कम से कम कोई 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक तो इस कौम को और कराची के शहरियों को इससे निजात मिल जाए। सब सदर ने एक बार फिर दावा किया है कि अगला इलेक्शन भी इत्तेहादियों के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। क्या आप वाकई समझते हैं अगले इलेक्शन में भी MQM ANP पीपल्स पार्टी साथ होगी? क्योंकि कल तो जो है MQM का वफ्द नून लीग से भी मिलने जा रहा है। एहतशाम, कम से कम एक बात ऐसी है सदर आसिफ अली ज़रदारी की जिस पर अब मैं इसलिए यकीन करने के लिए तैयार हूँ कि ये तो साबित हो गया ना कि 4.5 साल तक किसी इत्तेहादी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा और उसका बहरहाल क्रेडिट ज़रदारी साहब को जाएगा। ओवर इससे भी ज़्यादा अहम बात यह कि जिसे वो कातिल लीग कहते थे या कातिल लीग वाले आसिफ अली ज़रदारी और उनकी हुकूमत के बारे में क्या नहीं कहते थे, आसिफ अली ज़रदारी ने उसके मुकाबले में उन्हें भी विन ओवर कर लिया। तो ये बात भी पेश नज़र रखें एहतशाम। मुजाहिद साहब, सिंध की सियासत की बात हो रही है तो मुशर्रफ दौरे हुकूमत में सिंध में बड़ा अहम किरदार अदा किया महर बिरादरान ने, उनसे सदर ने मुलाकात की अपने हालिया दौरा कराची में। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी से इल्हाक हो जाएगा महर बिरादरान का? और जियाले जो घोटकी से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। एहतशाम, गालिबन अगर मुझे याद है आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में शायद मैंने ये कहा था कि ख़ुद मेरी जो महर के जो राजा साईं हैं, जो फेडरल मिनिस्टर भी रहे, MNA भी रहे, उनसे जब गुफ्तगू हुई थी पिछले हफ्ते तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी थी, ये तदाद था कि आइदर महर बिरादरान पीपल्स पार्टी में शामिल हों या उनके इत्तेहादी बने। उनका ये इसरार था उस वक्त तक कि हमारा खुद महर साहब ने ऑन रिकॉर्ड मुझसे ये कहा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी से बराह रास्त मुलाकात के बाद इत्तेहाद हो चुका है। कौमी असम्बली के 1,
صوبائی اسمبلی کی 3 نشستیں دی جائیں گی، یعنی اس حد تک اتحاد ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا ضلعی اور ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی ہمیں نمائندگی ملے گی۔ لیکن پیپلز پارٹی کا یہ اصرار تھا اور ہے، اور جو فریال تارپور صاحبہ جو اس وقت مین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی کوئی اتحاد بن رہا ہوتا ہے، کسی کو توڑنا ہوتا ہے، اہم کردار ادا کر رہی ہیں، وہ اس تمام ٹاکس میں شامل ہیں۔ ان کا ابھی بھی یہ اصرار ہے کہ مہر خاندان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائے، اور اگر مہر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی۔ میں رابطہ کرنے کی ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ مہر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں اتحادی بن کر الیکشن لڑیں گے۔ احتشام، بہت شکریہ۔ مجاہد بریلی صاحب اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کی سیاست میں مہر برادران کا کردار وہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی اگلا الیکشن BANP اور MQM کے ساتھ ہی لڑے گی۔ ادھر مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات احسن اقبال نے کہا ہے کہ اگر حکومت نئے صوبوں کے قیام کے لیے سنجیدہ ہے تو غیر سیاسی شخصیت کی سربراہی میں قومی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ نون لیگ امن و امان کی صورتحال اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے پر قومی اسمبلی میں احتجاج کرے گی۔ مری میں نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے اعلیٰ سطح کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات احسن اقبال نے کہا کہ حکومت نے صوبوں کے قیام کے حوالے سے یک طرفہ کمیشن بنایا اور اپوزیشن سے مشاورت بھی نہیں کی گئی۔ وفاقی حکومت نے یک طرفہ طور پہ ون سائیڈڈ ایک نیشنل کمیشن بنا دیا جو کہ اس قرارداد کی منشا اور روح کے خلاف ہے، جس کے لیے کسی قسم کی مشاورت نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نئے صوبوں کے قیام کے لیے غیر سیاسی شخصیت کی سربراہی میں قومی کمیشن تشکیل دیا جائے، اور جو پنجاب اسمبلی نے ریزولوشن پاس کی ہے اس کی روشنی میں جو کمیشن قائم کیا گیا ہے اسے ریکانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے۔ اگر حکومت اس کمیشن کو ریکانسٹیٹیوٹ کرے اور اس کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ کوئی سیاسی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک غیر جانبدار شخصیت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 20ویں آئینی ترمیم کے تحت حکومت نگراں حکومت کے قیام کے حوالے سے اپوزیشن سے مشاورت کی پابند ہے، لیکن حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکومت عام انتخابات سے 4 ماہ پہلے بلدیاتی انتخابات کا نعرہ لگا کر ان اداروں کو پری پول ریگنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ لوکل باڈیز کا الیکشن انتخابات سے فوری پہلے کرانا، اس سے بدنیتی کی بو آتی ہے کہ شاید وہ لوکل باڈیز اب عام انتخابات میں صوبائی اور مرکزی جو نگران حکومتیں ہیں ان کو بائی پاس کرنے کے لیے قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے وہ عام انتخابات میں دھاندلی کے منصوبوں کو آگے بڑھا سکیں۔ نگراں حکومت کے لیے کئی نام زیر غور ہیں، لیکن اتفاق رائے نہ ہونے تک نام ظاہر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میثاق جمہوریت کی روشنی میں با اختیار احتساب کمیشن کا قیام چاہتے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ MQM اور پیپلز پارٹی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، MQM کی درخواست پر ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یوزر 89 میں خبروں کے سلسلے کو بڑھائیں گے مزید آگے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں حکومت کی جانب سے گزشتہ 5 سالوں میں پیٹرولیم پر کوئی سبسڈی نہ دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حکومت 1 لیٹر پر 24 روپے 42 پیسے وصول کرتی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کا اجلاس سینیٹر یوسف بلوچ کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس کے دوران سینیٹر طلحہ محمود نے پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے حکام سے رپورٹ طلب کی۔ اجلاس کے دوران سینیٹر طلحہ محمود کا کہنا تھا کہ کمیٹی کو بتایا جائے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا اور 1 لیٹر پیٹرول پر کتنا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ سینیٹر طلحہ محمود کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ڈپٹی سیکریٹری پیٹرولیم نے کہا کہ حکومت 1 لیٹر پیٹرول پر 24 روپے 42 پیسے ٹیکس وصول کرتی ہے۔ ڈپٹی سیکریٹری پیٹرولیم نے کمیٹی کے سامنے انکشاف کیا کہ حکومت نے گزشتہ 5 سالوں میں پیٹرولیم مصنوعات پر کوئی سبسڈی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ 1 لیٹر پیٹرول پر 10 روپے لیوی جبکہ 14 روپے 42 پیسے جنرل سیل ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ قائمہ کمیٹی میں ہونے والے اس انکشاف پر مسلم لیگ نون کے اراکین کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ٹرانسپورٹر اپنی جگہ شور مچا رہے ہیں اور مسافر ان سے لڑتے ہیں۔ آج کرائے ڈبل ہو چکے ہیں، آج غریب کا جینا مال ہو چکا ہے، مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور پیٹرول 105 روپے لیٹر ہو گیا۔ جو بڑھا سکتے ہیں کم بھی وہی کر سکتے ہیں، اگر وہ بڑھاتے خود ہیں تو کم پارلیمنٹ کہاں سے کرے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ عوام کو بتایا جائے کہ کیا حکومت آئل پرائسز پر سبسڈی دے رہی ہے، کیا اس نے سبسڈی کو وڈرا کیا ہے،
یا کیا حکومت اس سے اضافی ٹیکسز جنریٹ کر رہی ہے؟ نہیں، اگر ٹیکس فری کر دیا جائے تو جو اتنا اربوں روپے کا ریونیو آتا ہے اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ کیا کوئی اور سورس آف انکم اگر آ گئی تو ٹھیک ہے، ٹیکس بالکل ٹیکس فری کر دیں اور سورس آف ہمیں ریونیو بتا دیں کہ ڈیفیسٹ کس طرح پورا کریں گے، تو پھر مگر یہ صرف یہ اسٹیٹمنٹ دے دینا تو میرا خیال ہے اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ دوسری جانب مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کو ٹیکس فری کرنے کی تجویز تو بہت دلکش ہے، لیکن اگر حکومت ٹیکس ختم کر دے تو اسے اپنے صدر، وزیر اعظم، وزراء اور مشیروں کے شاہی اخراجات پورے کرنے کے لیے 400 ارب روپے کون دے گا، کیونکہ ٹیکس تو صرف عام آدمی ہی دیتا ہے۔ وقاص عظیم کی رپورٹ۔ مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین نے پیٹرولیم مصنوعات کو ٹیکس فری کرنے کی تجویز تو دی ہے، لیکن انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت کے پاس آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر مختلف ٹیکسز لگا کے ہر ماہ عام آدمی کی جیب سے 30 ارب روپے نکال لیے جائیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کو کم نہیں کرنا چاہتی۔ خرچ جہاں کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ یعنی اس سے ڈائریکٹ پبلک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ ہماری کوئی سڑکوں کی حالت بہتر ہو رہی ہے، نہ کوئی عوام کی حالت بہتر ہو رہی ہے، نہ ان کی کوئی روزمرہ زندگی میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے۔ پرائسز ریز کرنا یہ صرف بتہ ہے، یہ بتہ خوری ہے گورنمنٹ کی۔ گورنمنٹ ہماری عوام سے بتہ خوری لینا بند کرے۔ پرائم منسٹر سے ہم اپیل کریں گے اور وہ ریکمنڈیشن پٹ اپ کریں گے کہ وہ یہ ریٹس کو منسٹری کو ایڈوائز کرے کہ اس کو ریوائز کرے اور اپنے 31 جولائی کی وہ جو سطح ہے اس پر یہ قیمتیں کم کریں۔ مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں ایف بی آر نے مختلف ٹیکسز کے جو اہداف مقرر کر رکھے تھے انہیں حاصل نہیں کیا جا سکا۔ اگر اس 2 مہینے کا ہم دیکھیں اس فائنینشیل ایئر کے اندر تو ہمارا رمضان بھی تھا، عید کی بھی کافی تعطیلات تھیں اور دیگر وجوہات تھیں۔ بہرحال گورنمنٹ میرا خیال ہے تقریباً کوئی 25% اپنے ٹارگٹ سے ڈاؤن ہے ریونیو کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو اتنی ایگزوربیٹنٹ پرائسز انکریز کی گئی ہیں اس آج کو جو فورکاسٹ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اتنا زیادہ ہمارا ریونیو کا شارٹ فال ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے، جبکہ سیاسی جماعتیں بھی اس پر شور شرابہ کر رہی ہیں، جن کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کو کم کر کے پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسز کی شرح کم کر سکتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے 400 ارب روپے کا سوال ہے۔ وقاص عظیم، CNBC پاکستان، اسلام آباد۔ مزید تفصیل اور تجزیے بھی شامل کیے جائیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔